ویلکم ٹو دا بیٹر پاکستان۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ رنجیت سنگھ اور اس کے مجسمہ کو لے کر پاکستان میں ایک جھگڑا سا پیدا ہو چکا ہے۔ حکومت مجسمہ نصب کرتی ہے تو کوئی جوشیلا نوجوان آ کر اس کو توڑ دیتا ہے۔ یہ واقعہ کئی بار رونما ہو چکا ہے۔ آخر رنجیت سنگھ تھا کون اور عوام اس سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہے؟ اس بارے میں حکومت کا موقف کیا ہے اور عوام کا نظریہ کیا ہے؟ مکمل تحقیق اور ریسرچ کے بعد رنجیت سنگھ کی مکمل ہسٹری لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور جانیے رنجیت سنگھ کون تھا اور اس کی قابل نفرت ہونے کی کیا وجوہات ہیں، اور وہ وجہ بھی جانیے کہ جس نے رنجیت سنگھ کو مسلمانوں کی نظروں میں ہمیشہ کے لیے گرا دیا۔ جن دوستوں نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ دا بیٹر پاکستان کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو ہٹ کریں تاکہ نئے ویڈیوز کے نوٹیفیکیشنز آپ کو بر وقت ملتے رہیں۔ یہ سن 1780 کا واقعہ ہے جب ہندوستان پر حکومت کرنے والے مغلیہ راج کا سورج روبہ زوال تھا۔ پورے ہندوستان میں طوائف الملوکی پھیل چکی تھی۔ انگریزی سامراج کی طرح کئی طالع آزما قوتیں اپنی قسمت آزما رہی تھی۔ ہندوستان کے زرخیز صوبہ پنجاب میں بھی اسی قسم کی افراتفری کا عالم تھا۔ کہنے کو تو یہ صوبہ مسلمانوں کے عملداری میں تھا، لیکن سکھ لٹیروں اور ڈاکوؤں کی وجہ سے یہ صوبہ مسلمانوں کے اثر سے باہر ہو رہا تھا۔ اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے والی کابل شاہ زمان، جو احمد شاہ ابدالی کا نواسہ تھا، اس نے پنجاب پر حملہ کیا تاکہ ان سکھ ڈاکوؤں اور لٹیروں سے عوام کی جان چھڑائی جا سکے۔ لیکن یہ سارے ڈاکو اپنی پناہ گاہوں میں چلے گئے اور چھپ گئے۔ شاہ زمان نے ان کو ڈھونڈنے کی سرتوڑ کوششیں کی لیکن ناکام رہا۔ شاہ زمان زیادہ عرصہ یہاں نہ ٹھہر سکا چونکہ اس کی غیر موجودگی میں کابل میں اس کی اپنی حکومت کے لیے خطرہ پیدا ہو گیا تھا اور اس کے بھائی نے بغاوت کر دی تھی۔ لہٰذا شاہ زمان پنجاب اور لاہور کو اس کے حال پر چھوڑ کر دوبارہ کابل واپس چلا گیا۔ ناظرین، یہ وہی دن تھے جب سکر چکیاں مثل کے ڈاکو سردار مہان سنگھ کے ہاں رنجیت سنگھ کی پیدائش ہوئی۔ رنجیت سنگھ گوجرانوالہ کے مقام پر 1780 میں پیدا ہوا۔ بچپن میں ہی اس کی بائیں آنکھ چیچک کی وجہ سے ضائع ہو چکی تھی۔ 12 سال کا تھا کہ اس کے والد مہان سنگھ کا انتقال ہو گیا اور 12 سال کی عمر میں وہ مثل کا سردار بنا۔ 16 سال کی عمر میں رنجیت سنگھ کی شادی کھنیا مثل میں ہوئی۔ ان دو مثلوں کے اتحاد کی وجہ سے رنجیت سنگھ کی طاقت میں اضافہ ہو گیا۔ شاہ زمان کے واپس کابل روانہ ہونے کے بعد اپنے اس نوجوان سردار رنجیت سنگھ کی قیادت میں پنجاب کے سکھ لٹیرے متحد ہوئے اور 1799 میں جب رنجیت سنگھ صرف 19 سال کا تھا تو رنجیت سنگھ نے لاہور پر قبضہ کر لیا۔ لاہور میں قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا گیا۔ پنجاب کی بیٹیوں کے ساتھ لاہور کی بادشاہی مسجد میں ریپ کی داستانیں رقم ہونے لگی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ کی قیادت میں ایک محتاط اندازے کے مطابق 80,000 لڑکیوں کا ریپ کیا گیا، جبکہ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق یہ 30,000 بتایا جاتا ہے۔ بادشاہی مسجد کو گینگ ریپ کا مرکز بنا دیا گیا اور مسلمان نوجوان لڑکیوں کی آہ و بکا گونج رہی تھی۔ مہاراجہ رنجیت سنگھ نے اس کے بعد بادشاہی مسجد کو گھوڑوں کا استبل بنا دیا اور اس کے ایک حصے کو بارود خانہ بنا کر وہاں پر بارود اکٹھا کیا۔ رات کو اس کے سپاہی شراب کے نشے میں دھت یہاں پر مسلمان لڑکیوں کے ساتھ ریپ کرتے اور مسجد کے تقدس کو پامال کرتے۔ نہ صرف بادشاہی مسجد بلکہ باقی تمام مساجد پہ بھی قبضہ کر لیا گیا، نماز پر پابندی لگا دی گئی اور بعض مساجد کو گھوڑوں کا استبل، بعض مساجد کو
گردوارے میں تبدیل کر دیا گیا۔ ان حالات سے نہ صرف مسلم بلکہ سکھ اور ہندو بھی تنگ تھے، چونکہ یہ ڈاکو سب کو پریشان کر رہے تھے۔ مسلمانوں کی تمام تاریخی عمارات، شاہی قلعہ، بادشاہی مسجد، مقبرہ جہانگیر، مقبرہ نور جہاں، شالیمار باغ وغیرہ سے قیمتی سامان اور بیش بہا جواہرات کو لوٹ لیا گیا۔ سکھ لٹیروں نے درگاہیں، مقبرے اور تاریخی عمارات، جہاں سے بھی جو کچھ ان کے ہاتھ لگا لوٹ لیا گیا، کیونکہ رنجیت سنگھ بنیادی طور پہ ایک ڈاکو تھا اور لوٹ مار اور قتل و غارت اس کی فطرت میں شامل تھی۔ لاہور پہ قبضہ کے بعد جہاں رنجیت سنگھ نے بادشاہی مسجد کو گھوڑوں کا استبل بنایا، تو وہیں بادشاہی مسجد اور شاہی قلعہ کے قریب ایک بازار حسن قائم کیا، جس کا نام رنجیت سنگھ نے اپنے بیٹا ہیرا سنگھ کے نام پر ہیرا منڈی رکھا، اور پنجاب سمیت مختلف علاقوں سے طوائفوں کو اکٹھا کر کر یہاں آباد کیا۔ یہ وہ واحد نشانی ہے رنجیت سنگھ کی جو آج بھی اس کی نشانی کے طور پر موجود ہے۔ رنجیت سنگھ نے ملتان کے مسلمان نواب مظفر خان کو ان کے اہل و عیال کے سمیت شہید کر دیا، اور یہی نہیں رکا بلکہ ملتان کے گرد نواح میں موجود مسلمانوں کو اکٹھا کیا اور تمام مردوں اور عورتوں کو برہنہ کیا، مردوں کو قتل کر دیا اور مسلمان عورتوں کی اجتماعی زیادتی کروائی۔ کچھ عورتوں نے اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگ کر کنوؤں میں چھلانگیں لگا کر اپنی جان بچائی۔ بعد میں سرائیکی مسلمانوں نے جو مظفر خان کے چاہنے والے تھے، انہوں نے مظفر خان کے نام پر مظفر گڑھ کا شہر آباد کیا۔ اس صورتحال کے پیش نظر بہت سے مسلمان خاندان اپنا گھر بار چھوڑ کر پنجاب سے ہجرت کر گئے اور دوسرے مسلمان علاقوں میں جا کر آباد ہوئے اور رنجیت سنگھ کی اس ظلم و بربریت کی کہانیاں سنائی۔ گرد و نواح میں آباد مسلم اقوام خاص کر پٹھانوں نے ان خاندانوں کو اپنے بہترین حجروں اور کمروں میں خوش آمدید کہا۔ جب ان دکھیارے خاندانوں نے بتایا کہ پنجاب میں ان کافروں کو روکنے والا کوئی نہیں، اور اگر کوئی غیرت ایمانی دکھاتے ہوئے ان کے سامنے ہتھیار اٹھاتا ہے تو اس کو اس کے خاندان کے سمیت زندہ جلا دیا جاتا ہے، اس کے بچوں کو نیزوں پر پرو کر یہ کافر بنگڑے ڈالتے ہیں۔ جب یہ سب سنا تو پختون قوم بفر گئی اور سکھوں کے قتال میں ان کے خاتمے تک مصروف ہو گئی۔ اس جہاد کے دوران ان پختونوں پہ اور ان کے خاندانوں پر کیا ظلم و ستم ڈھائے گئے، یہ ایک الگ داستان ہے۔ ہم نے تو یہ سوچے بھی نہیں تھا کہ اس مملکت خداداد کے حکمران اور پنجاب کے مسلمان اس بدبخت لٹیرے زانی کو اپنا ہیرو مانیں گے اور اس کے مجسمے نصب کرتے پھریں گے۔